جوڈیشری اسپیسیفک 26ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو گئی ہے، اور اب باقاعدہ چونکہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے ہیں، گزٹ نوٹیفیکیشن بھی اس کا جاری ہو گیا ہے، تو اب باقاعدہ 26ویں آئینی ترمیم قانون بن گئی ہے۔ سینٹ کا اجلاس ہوا تھا، سینٹ کے اجلاس میں 104 اراکین میں سے 65 اراکین نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور اسی طرح قومی اسمبلی میں 224 نمبر درکار تھے حکومت کو سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے، یعنی 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے۔ تو قومی اسمبلی میں 225 اراکین نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ 219 ارکان بن رہے تھے حکومتی اتحادی اور مولانا فضل الرحمان کے 8 ارکان کو ملا کے، تو 219 کے بعد 6 آزاد ارکان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ 6 آزاد ارکان نے بھی اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، اور یوں حکومت نے 225 ارکان کی حمایت کے ساتھ اب ترامیم یعنی 26ویں آئینی ترامیم منظور کر لی ہیں، اور اس کا باقاعدہ قانون کا یہ شکل بھی اختیار کر گیا ہے۔ جب یہ ترامیم منظور ہوئیں تو اس کے بعد وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا، جس میں انہوں نے سب سے پہلے تو مبارکباد دی پوری قوم کو کہ 26ویں آئینی ترمیم پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ آج تاریخی دن ہے، اور محلاتی سازشوں کا آج چیپٹر ختم ہو گیا ہے، باب بند ہو گیا ہے۔ محلاتی سازشوں کے ذریعے وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری نے کالے سانپ سے بھی تشبیہ دی اس وقت کی عدلیہ کو، جو افتخار محمد چودھری صاحب کی عدلیہ تھی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کم از کم 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیجا گیا، تو انہوں نے بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ کالے سانپ کی جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے، افتخار محمد چودھری صاحب جو سابق چیف جسٹس تھے، ان کے دور کو انہوں نے اس سے تشبیہ بھی دی ہے۔ تو وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میثاق جمہوریت میں یہ طے کیا گیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کی جانب سے بھی اور میاں محمد نواز شریف کی جانب سے بھی، کہ ایک آئینی بینچ یا آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آج کا دن بڑا اچھا دن ہے، ایک نئی سورج آج طلوع ہوگا، ایک نئی صبح طلوع ہوگی۔ تو اس طرح کے بیانات وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے بھی دیے گئے، اور اسی اثنا میں 26ویں آئینی ترمیم کو منظور بھی کر لیا گیا۔ تو اب اس آئینی ترمیم کے بعد بہت سی چیزیں جوڈیشری میں چینج ہو جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی، اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ ووٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے ایوان سے واک آؤٹ کیا، ان کے اراکین نے ووٹ نہیں دیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مسلسل جو تقاریر بھی کی گئیں بیرسٹر گوہر کی جانب سے بھی اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے بھی، عمر ایوب صاحب کی جانب سے بھی، تو اس ترمیم کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔